اچھا مفتی صاحب، یہ خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا ہوا ہے کہ چہرے پر بے جا بال نکل آتے ہیں یا اس طرح نکل آتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ نسوانی جو حسن ہوتا ہے وہ مطلب متاثر ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ شوہر کے لیے جو ایک بیوی کا جو ہوتا ہے، تو حضرت ایسے میں ان زائد اضافی بالوں سے کیا نجات حاصل کی جا سکتی ہے کسی وظیفے عمل کے ذریعے؟ یہ آپ نے کہا بعض اوقات، یہ اکثر اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا حضرت. اچھا. اکثر خواتین کا مسئلہ ہے کہ ان کے اپر لپس بال نکل آتے ہیں، چہرے پہ بال نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ عام طور پر ہوتا ہے ہارمونز ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بیسک وجہ جو مجھے ڈاکٹر سے پتہ پڑی ہے، جو میں نے ڈاکٹر سے معلومات کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہارمونز آؤٹ ہوتے ہیں خواتین کے، تو اس وجہ سے صحیح یہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے پر یا جسم کے مختلف حصے، پیشانی پر نکل آتے ہیں. تو خواتین کے بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو ہارمون ڈسٹرب ہوں نمبر 1. اچھا، ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، تو خواتین میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، بعض اوقات جسم بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، صرف یہ وظیفہ مطلب بالوں کا نہیں ہے، ہارمونز ڈسٹرب ہو، یہ پڑھیں سیٹ ہو جائیں گے، جڑ سے ختم کر رہے ہیں آپ. اللہ نے چاہا انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے جن خواتین کو یہ وظیفہ دیا ہے اور یقین کامل سے، دیکھیں قبلہ وظائف میں نا یقین کام کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیا تھا کہ حضور تیر دیتے تھے حضرت سعد کو، کہتے تھے اے سعد چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان. اللہ اکبر. تو یقینی تھا نا. وہ کیا تھا کہ رسول اللہ نے ایک شاخ توڑی اور شاخ توڑ کر صحابہ کو دی، ہاتھ پھیرا، روشن ہو گئی، ٹیوب لائٹ کی طرح وہ روشن ہو گئی. وہ یقینی تھا نا صحابہ کا. اب صحابہ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ اب وہ دونوں کے راستے جدا تھے، رات تھی نا، اندھیری رات تھی، بارش ہو رہی تھی، دونوں کے راستے جدا تھے. تو اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، ان کا یقین دیکھیں کہ رسول اللہ نے جس چیز کو روشن کیا ہے نا، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کو بھی روشن کر سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات، کیا پیاری بات ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. واہ واہ واہ. تو اب وہ صحابہ جب جدا ہونے لگے تو ایک اور دوسری جگہ سے شاخ توڑی، اس سے ٹچ کی تو وہ بھی روشن ہو گئی. اللہ. تو سب وظائف میں یقین کامل، سبحان اللہ، کہ میرا رب مجھے شفا دے گا. یہاں ایک جملہ میں بھی حضرت ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بالکل کہ صحابہ کرام اس ٹہنی کو جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جس ٹہنی کو حضور سے نسبت ہو گئی، اس کے بارے میں صحابہ کا یہ یقین تھا. اور وہ صحابہ کے جو حضور کا دیدار کر کے صحابی بنے ہوں، ان کے بارے میں کوئی بات کرے، کوئی بکواس کرے، تو آپ سوچیں کہ اس بندے کا معیار، اس بندے کا لیول کیا ہوتا ہے پھر. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یقین کامل ہو. دوسرا، جب وظیفہ پڑھے نا، توجہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بھی ہم اب آپ ٹی وی اسکرین پر آپ کی نگاہ اور آپ پڑھ رہے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، بتو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پھر آپ پڑھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں. توجہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمیں دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. نماز سے پہلے سنتیں رکھی گئی، فرض سے پہلے، تاکہ مکمل توجہ ہو جائے. کیا بات کہی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو اس لیے جب بھی وظیفہ پڑھیں تو بہت زیادہ توجہ، بالکل یقین کامل سے. میرا انداز یہ ہے کہ میں جب وظیفہ پڑھتا ہوں، گاڑی چلانے کے علاوہ، گاڑی چلاتے ہوئے اکثر پڑھتا ہوں، لیکن جب وظیفہ پڑھتا ہوں تو آنکھ بند کر لیتا ہوں تاکہ توجہ رہے، یکسوئی رہے. خیر، تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھنی ہے. کوشش کریں کہ باوضو ہو کے پڑھیں. بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر دیکھے، لیکن باوضو ہو کے پڑھیں تو بہت زیادہ اچھا ہے. ایک بات. دوسرا، خواتین اپنے مخصوص ایام میں نہ پڑھیں کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے. صحیح. کسی سے پڑھوا لیں. پڑھنا ہر نماز کے بعد ہے. کیا کرنا ہے؟ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے. آیت نمبر 82 ہے سورہ بنی اسرائیل کی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بس یہ آیت ہے. یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. صحیح. اور اس کے بعد پانی پہ دم کر کے پی لیں. ایک تو یہ آپ کو خود لگے گا 1-1.5 مہینے بعد، کیونکہ ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے نا تو ماہواری بھی ڈسٹرب ہوگی. ایسا ہی اس میں سب میں بہتر آنا شروع ہو جائے گی. صرف اپر لپس نہیں، صرف چہرے کے بال نہیں، غیر ضروری بال نہیں، سب میں بہتر آنا شروع ہو جائے گی. ایک بات. دوسرا یہ کہ سورۃ الشعراء ہے 19ویں پارے میں، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ عورت پڑھے گی، یہ کوئی اور پڑھ کے نہیں دے گا اس کو. یہ پڑھنا، اس کی کوئی تعداد نہیں لکھی بزرگوں نے. فرمایا کہ بس وہ چلتے پھرتے جیسے برتن دھو رہی ہے باورچی خانے میں، تو وہ اس وقت مطلب وہ جو ہے اس کو پڑھتی رہے، جھاڑو لگاتے ہوئے پڑھ لے،
کام کاج کرتے ہوئے پڑھ لے, ٹھیک ہے, واش روم وغیرہ میں نہ پڑھے, اسی طرح کپڑے مطلب پریس کرتے ہوئے پڑھتے رہے. جب جب اس کو یاد آئے 20 مرتبہ پڑھ لیا, 25 مرتبہ پڑھ لیا, 18 مرتبہ پڑھ لیا, تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ 1 مہینے میں واضح ان کو فرق محسوس ہوگا, ہارمون بھی سیٹ ہوں گے, وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ جتنے معاملات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں غیر ضروری بال نکل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گے انشاءاللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.